جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے یوٹیوب چینل گمنام ہسٹوریکل فیکٹ میں گمنام تاریخ سے گمنام اوراق کو کھنگالنے، پڑھنے، سمجھنے اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے یوٹیوب چینل گمنام ہسٹوریکل فیکٹ کے اندر آج مغلیہ سیریز پر بات کر رہے ہیں، جس کے اندر تیسرے مغلیہ سلطان جلال الدین اکبر کی بات ہو رہی تھی۔ تو آج ہم جلال الدین اکبر کے دور کا دین الہی جو اس نے جاری کیا تھا، اس کے اندر کیا شکیں تھیں اور یہ دین الہی تھا کیا، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ دین الہی، سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ وہ دین الہی تھا کیا۔ اکبر کا وہ خود ساختہ ایک مذہبی نظام تھا جس کے اندر اسلام کی روح تو تھی، لیکن ہندو، جین مت، بدھ مت، زرتشت اور عیسائیت اور صوفی عناصر کا امتزاج جو تھا وہ آپ کو ملتا ہے۔ اس دین الہی کے اندر جو اس نے شکیں تیار کیں، اس کے اندر توحید پر زور دیا گیا تھا اور اکثر رسومات پر جو تھا اس کو مٹایا گیا یا ختم کیا گیا تھا، کم کر دیا گیا تھا، اور اخلاقیات پر زور دیا گیا تھا۔ دین الہی کا اصل لب لباب جو ہے وہ یہ ہے۔ جی ہاں، یہ 1582 1582 کی بات ہے کہ جلال الدین اکبر نے راجستھان فتح پور سیکری سے اپنے عبادت خانے سے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان فرمایا۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے کہنے پر کیا گیا؟ جی ہاں، یہ اتنا بڑا قدم جو اس نے اٹھایا وہ کس کے کہنے پر اٹھایا، کس وجہ سے؟ کہا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں خود اکبر کا ذاتی تجربہ اور غور و فکر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ابو الفضل اور فیضی کا صوفیانہ تشریحات جو تھیں اس کا بڑا اثر تھا۔ پھر جین مت کے راہب ہری ویجے سوری جیسے بندے، اور زرتشت کے دستور اور عیسائی پادریوں سے بحث و مباحثے کے بعد، اور ہندوؤں کی بیٹیوں سے اس کی اکثر شادیاں، یہ بھی اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بنی دین الہی جاری کرنے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ابو الفضل کی روایت یا آئین اکبری کے مطابق دین الہی تھا کیا۔ جی ہاں، اس کی کچھ شکیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو شک تھی وہ تھی توحید مطلق پر۔ توحید مطلق کیا تھا؟ توحید مطلق یہ اکبر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمام ادیان ایک بات پر متفق تھے کہ جو اللہ ہے وہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، یعنی اس کی معبودیت پر، توحید مطلق پر تمام جتنے بھی یہ اپنا مسلمان تھے، زرتشتی تھے یا عیسائی تھے یا پھر ہندو تھے، یہ تمام اس بات پر متفق تو تھے کہ خدا ہے۔ تو وہ توحید مطلق کا پہلا جو پرچار کرنا تھا، اس توحید الہی کے اندر جو شک لکھی گئی وہ تھی توحید مطلق پر یقین رکھنا۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی بات کہی گئی تھی وہ تھی اکبر کو مرشد کامل تسلیم کرنا۔ جی ہاں، وقت کے حاکم اکبر کو مرشد کامل تسلیم کرنا، یہ اس شک کی ایک دین الہی کی ایک شک تھی۔ اسی طرح ایک شک یہ بھی تھی کہ اکبر کو خلیفۃ اللہ اور امام عادل بھی تسلیم کرنا تھا، یہ بھی لازم تھا۔ اس کے بعد ایک اس کی شک یہ تھی، اکبر کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے، بادشاہ سلامت کے سامنے کیسے آنا ہے، یعنی جھکنا ہے، ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں۔ تو یہ اس نے جو ہے پھر اس کو سجدہ بھی کرنا ہے وقت کے بادشاہ کو، یہ اس کے تیسری چوتھی شک تھی۔ اس کے بعد ایک شک تھی تسبیح کرنا۔ تسبیح جو تھی وہ تھا اللہ اکبر جہانگیر کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کو فتح کرنے والا ہے۔ یہ جہانگیر وہ نہیں ہے وہ کہ اس کے اپنے بیٹے کے نام کہا، بلکہ فتح کرنے والا۔ اسی طریقے سے جو چھٹی بات تھی وہ تھی سورج اور آگ کی پوجا کرنی۔ اس اکبر کے دور کے اندر یہ دین الہی کے اندر جو یہ بات لکھی گئی تھی کہ دن کے اندر 4 بار سورج کی پوجا کی جائے اور رات کو آگ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ بھی اس کا ایک شک شامل تھی۔ اسی طرح جو 7ویں شک تھی دین الہی کے اندر جو اکبر نے جاری کی وہ تھا گوشت بالکل چھوڑ دینا، یعنی گائے سمیت جانوروں کا گوشت جو تھا اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح جو 8ویں شک تھی مردوں کو دفنانا نہیں بلکہ جلانا ہے، یہ ہندوؤں کی رسم سے اس نے لی تھی۔ حالانکہ اس کے اندر بڑا ایک متضاد ہے کہ جب اکبر خود فوت ہوا تو وہ اسے جلایا نہیں گیا بلکہ دفنایا گیا تھا۔ اسی طرح شادی بیاہ کی رسومات تھیں جس کے اندر ہندو
عورت کو طلاق نہیں دے سکتے، لیکن اس دین الہی میں طلاق کی گنجائش تھی۔ اس طرح ایک 10ویں جو شرط یہ بھی تھی کہ سال بار جو سالگرہ منائی جاتی ہے، یہ پیدائش کا جشن، یہ بھی اکبر نے شروع کیا، اس نے دین الہی کا حصہ بنایا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ 11ویں شک یہ بھی تھی کہ اپنے مریدین، یعنی جو بندہ اس دین الہی کو قبول کرے گا، اکبر اسے خاص ناموں سے پکارے گا، جیسا کہ راجہ بیربل کو راجہ برہمن کہا گیا، پھر ابو الفضل کو علام الملک کہا گیا۔ اسی طریقے سے جو 12ویں اس کے اندر جو شک لکھی گئی تھی وہ تھی ممنوعہ چیزیں چھوڑ دینا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ممنوعہ قرار دے دیا گیا، جس میں لہسن، پیاز وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں۔ اسی طرح جو 13ویں اس کی شک تھی دین الہی کی، وہ تھی اخلاقی ضابطے۔ اخلاقی ضابطے کے اندر یہ تھا سخاوت کرنا، رحم کرنا، سچائی کرنا، دوسروں کی عبادت میں مداخلت نہ کرنا، یہ اس کی 13ویں شک تھی۔ اس کے بعد بھی کوئی 2-3 شکیں تھیں، جیسا کہ مختلف رواجات سے ملتا ہے، لیکن اکبر کا یہ دین الہی جو اس نے 1582 میں اپنے عبادت خانے سے جاری کیا، 1605 کے اندر جب اکبر کی وفات ہوئی، اس کا دین الہی اس کی قبر سے پہلے مٹی میں دفن ہو گیا۔